يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے، دن کا نکالنا، دن کے بعد رات کا آ جانا، اسی طرح ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ آ جانا، ہفتوں کے بعد مہینوں کا آ جانا، مہینوں کے بعد سال کا آ جانا، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت رکھی ہے کہ انسان کا ایک جب دن نکل جاتا ہے تو اب اس کو شام ہوتے ہی اس بات کی فکر ہو جانی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک دن گزر گیا۔ رات جیسے ہی گزر جائے تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی ایک رات اور ختم ہو گئی۔ ہماری زندگی کے 60 سال مکمل ہو گئے، کسی کے 50 سال، کسی کی ہزاروں راتیں، کسی کی سینکڑوں دن، سینکڑوں راتیں نکل گئی، لیکن ہمیں کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کوئی دن شرمندگی کے ساتھ رخصت کیا، کوئی رات ہماری گزری ہو اس پر ہم نے شرمندگی کے آنسو بہائے ہوں کہ کچھ نہ کیا اور یہ رات گزر گئی۔ ہم نے کبھی آنے والے دن کا استقبال نیکیوں سے کیا ہو، ہمیں یاد نہیں پڑتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے تو 3 ہی بنائے، ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی وہ ہے جو گزر گیا، جو اب لوٹ کر واپس نہیں آنے والا۔ ہاں، وہ ریکارڈ میں تو ضرور لکھا جائے گا، یہ بات لکھی جائے گی کہ ہاں ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، گزشتہ رات میں ہم نے کیا عمل انجام دیا، تو وہ ایک ریکارڈ کے اندر تو وہ بات محفوظ ضرور رہے گی۔ آدمی اس کو لکھ لے یا اس کو کسی انداز سے بھی محفوظ کر لے تو وہ سالوں گزرنے کے بعد بھی اس رات کو یاد کر سکتا ہے، لیکن اس رات کو واپس نہیں لا سکتا۔ زندگی کا ایک دن گزر جائے تو وہ گزر گیا، اب واپس آنے والا نہیں۔ تو ماضی تو وہ ہے جو گزر گیا، تو وہ تو گیا۔ استقبال کا ہمیں پتہ نہیں، مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں ہماری زندگی ہے بھی یا نہیں۔ زندگی کے کتنے قیمتی لمحات ہماری زندگی کے بچے ہوئے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کب مر جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہم جمعے کی شام کریں گے یا نہ کریں گے یہ بھی کسی کو کوئی اندازہ نہیں۔ یہ 2023 ہم مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس کا بھی کوئی احساس نہیں۔ تو ماضی جو گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا، مستقبل کا پتہ نہیں۔ بس اب تو ہمارے پاس صرف ایک ہی زمانہ ہے جو اب ہمارے پاس ہے، اسی کے ہم مالک ہیں، اسی کو ہم اچھے طریقے کے مطابق گزار لیں، اسی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سنوار لے۔
بس ہمارے پاس یہی ایک زمانہ ہے، باقی مستقبل کا پتہ نہیں، ماضی گزر گیا۔ اب جو اللہ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے سامنے 2 دن کے بعد نیا سال آ رہا ہے، جس کا ہمارے نوجوان نسل کے اوپر بھوت سوار رہتا ہے، جبکہ جو اللہ والے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہوں، شہر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کب آیا اور کب چلا گیا، کیونکہ ان کی نظریں ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو قیمتی لمحات ہیں یہ اچھے گزر جائیں، تاکہ ہم اگر آنے والی نسلوں میں اپنے گزشتہ دنوں کا تذکرہ کریں تو ہمیں تذکرہ کرتے ہوئے اچھا لگے کہ ہاں ہم نے اپنے ماضی کو بہت شاندار گزارا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے ماضی کو بہت شاندار گزروایا ہے، ہمارے خود کے والدین کی زندگی بہت پیاری تھی۔ ہمیں اپنے ماضی کو گزارنا ہے، اپنے وقت کو گزارنا ہے، اس انداز سے گزارو کہ ہم 4 آدمی میں بیٹھ کر اس وقت کی ہم تعریف کر سکیں اور یہ کہہ سکے سر اٹھا کر کہ ہاں ہم نے اپنی جوانی کی قدر کی ہے، اپنے بچپن کی قدر کی ہے، بڑھاپے کی عمر کی ہم نے قدر کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عمر عزیز جو عطا کی تھی، ہم نے اس کا حق ادا کیا۔ اب ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے نوجوان بھائی، اب وہ اپنا خود محاسبہ کریں کہ وہ اپنے اوقات کو کیسے گزار رہے ہیں۔ کیا وہ ان لمحات کو، اگر اللہ نے ان کو عمر عزیز دی ہے آگے کے لیے، اپنی اولادوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اس انداز کی زندگی گزر رہی ہے گویا کہ ہم نے دین اسلام کا مذاق اڑانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماتھے پر مارنے کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یہ ہمارا مشن آج کا بنا ہوا ہے۔ ان سالوں کی جو سال والے ہیں ان کو اتنی فکر نہیں، ان کو اتنا خیال نہیں، لیکن ہماری نسلیں، ہماری قوم اتنا اہتمام کرتی ہے، اتنا شدت کے ساتھ انتظار کرتی ہے۔ ابھی آپ پرسوں کو دیکھیے گا، بیکریوں کی دکان پر والدین وہاں نظر آئیں گے کیک خریدتے ہوئے، اور وہ کرتے پجامے میں، اور وہ خاتون برقعے سے لپٹی ہوئی، نقاب ڈاٹے ہوئے، آنکھیں صرف چمکتی ہوئی ہوگی، وہ لے رہی ہے کیک کے نئے سال کے لیے کیک چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ ان سے معلوم کیا جائے تو جواب یہ آتا ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے۔ اللہ اکبر! ایسی خوشی جس خوشی کے منانے پر دین اسلام کا ماتم منایا جاتا ہو، وقت کی بربادی ہو، جس خوشی کو منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جنازہ نکل رہا ہو، جس خوشی کو منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کری ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کا مذاق بنتا ہو، یہ کوئی خوشی ہے؟ اور اگر ہم نے مان بھی لے جائے کہ ہاں بچوں کی خوشی ہے، تو پھر تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا پیار ہے کیا؟ یہ سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئے، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں آئے۔ اس تاریخ کا جو پس منظر ہے وہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے ملتا ہے، جبکہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام 650 سال پہلے اللہ کے نبی سے دنیا میں تشریف لائے۔ تو پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں ہیپی نیو ایئر منایا؟ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں منایا؟
کیا اس وقت میں عیسائی قوم نہیں تھی؟ کیا یہودی اس وقت نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں جس سے زندگی کے اوقات ضائع ہوتے ہوں، جس سے دین کا مذاق اڑتا ہو، جس سے اپنی زندگی برباد ہوتی ہو، جس سے اپنا مال ضائع ہوتا ہو، ایسی تمام منکرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ہم جان بوجھ کر کے ان منکرات کو، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ منع کیا، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری چھتوں کے اندر، ہماری چہار دیواریں کے اندر اس کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ کیا صحابہ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے سینوں کے اندر جو دل تھے، اس دل کے اندر اپنے ان نونہالوں کی محبت نہیں تھی؟ کیا آپ نے اپنی اولادوں سے محبت کرنے والے صرف ہم اور آپ رہ گئے؟ ان کو اپنی اولادوں سے محبت نہیں تھی؟ وہ اپنے والدین کے لیے وہ اولاد نور نظر نہیں تھی؟ پھر ہم کون سی محبت جتلانا چاہتے ہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے پھر ہم کون سے کام ایسے چھوڑیں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا جاتا ہو؟ ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو سال اب آ رہا ہے 2024، کیا نیا ہے؟ کیا ہفتے کے رنگ روپ بدل جائیں گے؟ کیا دن کا مزاج بدل جائے گا؟ کیا رات بدل جائے گی؟ کیا بدلے گا؟ کچھ بھی تو بدلنے والا نہیں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ان اوقات کو متعین کر کے انسان کے لیے اس کے اندر بھی مصلحتیں رکھی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر مستری کام کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں آج کتنا کام کیا ہے؟ نہیں دیکھتے۔ پھر کل کو بھی دیکھیں گے، اگر اس نے آئندہ کل، گزشتہ کل سے کام کم کیا ہوگا اس کو فوراً ٹوک دیں گے۔ کل تو آپ نے 1000 اینٹ لگائی تھی، آج 900 کیوں لگائی؟ ان دنوں کے اندر بھی اللہ نے مصلحت رکھی ہوئی ہے۔ نئے سال، ہر نئے دن، ہر نئی رات، ہر ہفتے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہر آنے والے دن کے اندر ایک عزم اور ارادہ کر کے بیٹھے کہ آج میں نے کتنی نیکی کی ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی تسبیح پڑھی ہے، کتنا استغفار پڑھا ہے، کتنے لوگوں کو سلام کیا ہے، کتنی نیکی میں نے آج جمع کی ہے۔ تو اب شام ہوتے ہوتے شرمندگی کے ساتھ اپنے دل کو رخصت کرے، اور رات کے آنے کے بعد پھر اپنے آپ میں وہ پھر ارادہ کرے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہ مضبوط ہو جائے کہ آئندہ کل انشاءاللہ گزشتہ دن سے میں زیادہ نیکیاں کروں گا۔ یہ ہے ہر آنے والا دن کا استقبال۔ لیکن مجال ہے ہم ایسی خوشیاں مناتے ہیں جو ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم خوشیاں اس قوم کی منا رہے ہیں جو قوم کل بھی اسلام کی مخالف تھی، آج بھی اسلام کی مخالف، مسلمانوں کی کل بھی مخالف تھی، آج بھی مسلمانوں کی مخالف۔ ہم نے تاریخ پڑھی کب ہے؟ ہمارے گھر تو اخبار کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھی نہیں جاتی۔ ہماری دکانوں پر، ہماری بیٹھکوں پر اگر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو صرف اور صرف اخبار، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ اگر آپ پڑھتے تو آپ کو اندلس کی تاریخ کا پتہ چلتا کہ کیسے ان لوگوں نے، جن کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جن کے لیے ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، جن کے لیے ہم کیک کاٹ رہے ہیں، جن کے لیے ہم راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے گھر کے چھتوں کے اوپر سے راتوں کو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں
اور پھلجھڑیاں اڑا رہے ہیں اور پڑوسیوں کی نیند بھی ہم خراب کر رہے ہیں، اس قوم کی حالت اٹھا کر کے دیکھو، مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی ان کی تاریخ ہے۔ اندلس میں ان لوگوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ فلسطین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان لوگوں نے فلسطین آگ کے چنے چبوا کے ان لوگوں نے رکھ دیے ہیں۔ پھر ہم اس قوم کی کیسے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے ہم تہوار کیسے مناتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو یہ باور کرا لیتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ ہاں ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بیگانہ رہ کر کے زندگی گزارتے ہو، پھر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اس چیز کی جب سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پوچھ تاچھ ہوگا، اللہ کے سامنے حساب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ عاشق رسول کا نام جو تم لیا کرتے تھے، یہ دیکھ یہ ابو بکر ہے، اس کے اوپر جشتا ہے، یہ بلال ہے، اس کے اوپر جشتا ہے، یہ عثمان ہے، اس کے اوپر جشتا ہے، عبداللہ ابن مسعود یہ کھڑا ہے، اس کے اوپر جشتا ہے، طلحہ ابن زبیر ہے، اس کے اوپر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ جشتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا، اپنے ان بچوں کو جن بچوں کے لیے آج ہم کیک کاٹ رہے ہیں، انہوں نے اپنے خود بچوں کو کاٹ دیا تھا۔ میدان مدر کا ماحول دیکھو، میدان احد جا کر کے دیکھ لو، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ آج جس اسلام کے آج ہم مذاق بنا رہے ہیں اس کے لیے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ کام کرتے ہو کنجریوں والے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، اور پھر ساری کی ساری حرکتیں یہودیوں والی، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، اور پھر عیسائیت سے مشابہت، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، اور پھر ہم راتوں کو گل چھڑے اڑائیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کریں، خواتین کی زندگیوں سے کھیلیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو امتی رسول ہونے کا دعویٰ۔ کہیں سے کہیں تک بھی ہمارے لیے بات زیبا نہیں دیتی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں۔ یہ کام کرتے ہوئے کتنے لوگ انتظار میں ہیں، گھروں کے اندر گریٹنگ کارڈ آ رہے ہیں، والدین کو پوچھنے کی ہمت نہیں، کیوں لا رہی ہے بیٹی، ہیپی نیو ایئر کیا ہوتا ہے، کس کو بھیجے گی اور کیوں جائے گی؟ ہمارا تو کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، نہ عید الاضحیٰ ہے نہ عید الفطر ہے، پھر یہ کس بات کے لیے کاٹ دیے جا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کی خوشیوں کی خاطر دین اسلام کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کی کٹنگ دیکھو بالوں کی، ہم پوچھتے ہیں بچوں سے کس نے کٹوائے؟ امی نے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کٹنگ چل رہی ایسی کٹنگ، اللہ۔ پھر اپنا آپ کو محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں نہیں ٹوکتے؟ کل قیامت کا ماحول ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے، تو وہ لوگ بھی ہوں گے جن لوگوں نے عیسائیوں کی مشابہت کری، ان کی پیروی کری، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کری، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو کہے گا ادھر آ جاؤ، تو وہ لوگ بھی جانے کی کوشش کریں گے جنہوں نے پٹاخے اڑائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے فوراً روک لیں، کہاں جا رہا ہے؟ تیری جگہ ادھر ہے، پٹاخے پھوڑنے والے ادھر کھڑے ہیں، جوا کھیلنے والے ادھر کھڑے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہنے والے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تمہارا تو ادھر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر ادھر چل، اور ڈانٹ لگے گی وہاں، سارا کا سارا محشر دہل جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی کی وہاں پکڑ آئے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، شکل تو ان کی بنا رکھی تھی، پھر ادھر تیرا کیا کام ہے ابو بکر کے ساتھیوں؟
تیری تو شکل بھی ان کی جیسی تھی، پھر تو ادھر کیوں آ رہا عثمان کی طرف؟ ادھر چل، یہاں ہے جوئے والے، سٹے والے ادھر ہیں، پٹاخے والے ادھر ہیں، ہیپی نیو ایئر والے ادھر ہیں، اور دیوالی والے ادھر ہیں، دیوالی مبارک کہنے والے، کرسمس کہنے والے، سارے کے سارے ادھر ہیں، تمہارا ادھر کوئی کام نہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہاں تو کوئی پرسان حل ہے، سارے کے سارے سروں پر خاک ڈالیں گے۔ ہائے ہماری کمزوری، ہماری بد نصیبی، ہم کر کے کیا آئے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پل پل کا حساب ہوگا، لمحے لمحے کا حساب ہوگا۔ ہم نے ان کو سارے کے سارے ہفتے، مہینے، سال یوں گوا دیے، احساس ہی کوئی نہیں۔ ایک سال کی قیمت اس سے معلوم کرو جو پڑھنے میں بڑا اعلیٰ ہو اور فیل ہو جائے، اس سے معلوم کرو کہ ایک سال کیا ہوتا ہے۔ ایک مہینے کی قیمت اس سے معلوم کرو جس کے گھر کے اندر کبھی چولہا جلتا کبھی نہیں جلتا، مہینے کی تنخواہ نہ ملے، اس سے معلوم کرو کیا بیتتی ہوگی ایک مہینے کو۔ ایک ہفتے کی قیمت ہسپتالوں کے مریض سے جا کے معلوم کرو کیسے وہ بیڈ پر زندگی گزارتے ہیں، کسمکس کی زندگی۔ ایک دن کی قیمت اور لمحوں کی قیمت ان لوگوں سے معلوم کرو، ایک ساعت اور 2 منٹ کی قیمت جن کے سامنے ان کی ٹرین نکل گئی ہو۔ 1 منٹ کی قیمت اس سے معلوم کرو جس کے سامنے پلین اڑ گیا اور وہ دیکھتے رہ گیا، اس سے معلوم کرو کہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ جوانی کی قیمت اس سے معلوم کرو جو بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ صحت کی نعمت اس سے معلوم کرو جو جوانی کے اندر ہی چارپائی پر پڑ گیا، اس سے معلوم کرو جوانی کیا ہوتی ہے اور طاقت کیا ہوتی ہے، صحت کیا ہوتی ہے، اس سے معلوم۔ 1 منٹ کی قیمت اس سے معلوم کرو جس کے سامنے اس کا بھائی ڈوب کر مر گیا ہو اور وہ اس کو بچا نہ سکا، پوری زندگی اپنے آپ کو کوسے، کاش 1 منٹ پہلے پہنچ جاتا، اپنے بھائی کو پکڑ لیتا۔ اس سے معلوم کرو 1 منٹ کیا ہوتا ہے۔ تم سالوں کے سال یوں خراب کر دیے، پھر احساس بھی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موت آ جائے گی اس کو پکڑ لیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، اب کوئی مہلت نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ نے لفظ ذرہ فرمایا، لفظ ذرہ، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور اللہ نے یہ دیکھیے کہ لفظ کتنا آسان استعمال کیا، مثقال ذرہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہندی میں بھی لفظ ذرہ ہی بولا جاتا، عربی کے اندر بھی ذرہ ہی بولا جاتا، اردو کے اندر بھی ذرہ ہی بولا جاتا، پنجاب کے اندر بھی ذرہ ہی بولا جائے گا۔ یہاں بولو گے تو لفظ ذرہ ہی ہوگا، باہر چلے جاؤ وہاں بھی ذرہ ہی ہوگا، جنت میں چلے جاؤ تو وہاں بھی لفظ ذرہ ہی بولا جائے گا، تاکہ انسان سمجھ سکے بات۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چھوٹا اور بڑا سارا کا سارا عمل لکھا جائے۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا تہیہ کریں، عہد کریں
کہ ہر آنے والے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری آج کی جمعے کی نماز 5 ہوئی تو کل سے 4 ہوئی، کل سے انشاءاللہ 5 پڑھیں گے۔ اگر آج ہم نے تسبیح درود شریف کی 100 پڑھی ہے تو کل کو ہم 200 کریں گے، یا 200 کے اوپر ہی ہم کریں گے۔ استغفار نہیں پڑھا تو ہم کل سے استغفار بھی پڑھیں گے۔ یہ انسان کا یہ محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کو گزشتہ دنوں سے زیادہ انجوائے کر لیں۔ ہر روز نوجوانوں کی یہ فکر ہے کہ آنے والا دن گزشتہ دن سے کیسے زیادہ بڑھیا بن جائے، فیشن کے اعتبار سے، گھومنے کے اعتبار سے۔ یہ ہمارا مشن بنا ہوا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اللہ اس جوانی سے بڑا پیار کرتا ہے، اس عمر سے بڑا پیار کرتا ہے، کیونکہ اس عمر کے اندر سجدے بھی بڑھیا ہوتے ہیں، رکوع بھی بڑھیا ہوتا ہے، زبان بھی صاف ستھری چلتی ہے، تھکان بھی نہیں ہوتی، عبادت بھی اچھی ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی عبادت کوئی عبادت ہے؟ ان بیچاروں سے صحیح سے رکوع میں جھکا نہیں جاتا، سجدے میں زیادہ دیر پڑا نہیں جاتا، سانس چڑھ جاتا ہے، زبان صاف نہیں چل پاتی کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جوانی کی عمر کو اللہ تبارک و تعالی بڑا پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے صدقات وغیرہ خوب کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آنے والا دن ہمیں آگے تو بڑھا رہا ہے، لیکن بڑھا کس کی طرف رہا ہے؟ قیامت کی طرف، موت کی طرف۔ گویا کہ 2023 ہماری زندگی کا ختم ہو چکا، اب واپس آنے والا نہیں۔ اگر ہماری 60 سال کی زندگی ہے اور ہم نے 30 سال گزار چکے تو بھی سمجھو کہ 30 جا چکے، 30 اور بچے۔ اگر 40 کے ہو گئے تو 40 جا چکے ہیں، 20 اور باقی۔ دھیرے 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 مثل برف زندگی گزر رہی ہے، دم بدم رفتہ رفتہ ہر دم کٹ رہی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کو یوں ضائع نہ کرو، یوں نہ گواؤ۔ مسجدوں کو آباد کر لو، اپنے دل کو آباد کر لو، اپنے گھروں کو آباد کر لو، نسلوں کو آباد کر لو۔ واہیات میں اپنا پیسہ خرچ مت کرو، آپ کے پیسے کی ضرورت اسلام کو بہت زیادہ ہے اس وقت۔ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں ہماری نسلوں کو مرتد کرنے کے لیے، لیکن ہماری قوم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اغیار نے اسکول پہ اسکول، کالج پہ کالج کھول کے رکھے ہوئے تاکہ ان کی نسلوں کو ہم کسی طرح ذبح کر دیں، ان کا ایمان ہم لوٹ لیں، ختم کر دیں بالکل، ان کو خود کو اسلام کے اوپر بغاوت پر آمادہ کر دیں۔ ہو رہا ہے۔ اب اعتراض وہ نہیں ہے، ہماری خود کی نسل اسلام کے اوپر اعتراض کر رہی، ذہن بنا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں کہ کوئی کالج بنا دے، کوئی اسکول بنا دے، جو بنے ہیں ان کو بند کر رکھیں۔